الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین والمبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مانے گا تو ایسے اشخاص ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ تعالی نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ یہ آیت ان آیات میں سے ہے جن سے قادیانی اپنے خود مخصوص طریقے سے نبوت کے اجرا پہ دلیل پکڑ، اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ کی اطاعت سے آپ کی امت میں صدیقین پیدا ہوں گے، صلحاء پیدا ہوں گے، صالحین پیدا ہوں گے اور بنیں گے، اسی طرح آپ کی اطاعت سے نبی بھی بنتے رہیں گے۔ اس پہ کچھ کلام ہم پچھلی مجلس میں کر چکے ہیں، اور خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں بننے کا ذکر ہی نہیں، کیا بنیں گے نہیں، درجات پانے کا ذکر ہے ہی نہیں، بلکہ اہل درجات کی معیت کا ذکر ہے، صراحت سے معہم، ان کے ساتھ ہوں گے، اور پھر آگے ان کی رفاقت کا بیان تھا تو اللہ نے فرمایا کیا ہی بہترین رفاقت ہے۔ اب اس آیت سے یہ ثابت کرنا کہ یہ لوگ ہوں گے، یہ انتہائی طور پہ تحریف ہے، اور اللہ کی اس آیت میں غلط بیانی ہے جسے ہم الحاد کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہماری گزارش یہ ہے کہ اس آیت سے صحابہ سے لے کے آج تک کسی نے یہ مسئلہ ثابت نہیں کیا۔ دوسری بات، اس آیت کو اللہ نے کس ضمن میں ذکر کیا ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر سے پہلے اس سے پہلے دیکھ لیں کیا ہے، بعد میں دیکھنے کیا ہے۔ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ اگر واو ترتیب کے لیے جیسے قادیانی کہتے ہیں تو پھر پہلے نبی بنیں گے، نبی کے بعد صدیق، شہداء اور صالحین کی باری آئے گی، تو یہ معکوس ہو جائے گا خود قادیانیوں پر۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اللہ نے درجات کی بات جس آیت میں کی ہے وہ یہ نہیں، بلکہ سورہ حدید میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لائیں گے، اولئک ھم الصدیقون، کہ وہی ہیں صدیق، شہداء اپنے رب کے ہاں۔ یہاں نبوت کا ذکر ہی نہیں۔ تو یہ علاوہ اس کے کہ ختم نبوت کے جو دلائل ہیں اس سے ہٹ کر اس آیت کو دوسری آیت کے تناسب سے دیکھا جائے، اس کے الفاظ کو دیکھا جائے، تو یہ ایک بہت بڑا الحاد اور تحریف کا ارتکاب ہے۔ اسی کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر بہت دفعہ بہت سی آیات اور احادیث میں ما کا لفظ وارد ہے، اور ما کا معنی اگر وہی ہو جانا ہے تو پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین
مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا تاجر، دیانتدار تاجر، وہ کیا ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ تو اب پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاجر اپنی تجارت میں دیانتداری سے نبی بنے گا، صدیق بنے گا، شہید۔ کیا خیال ہے قادیانیت کا؟ تو اس مع کا جو معنی ہے وہی اس مع کا معنی بھی ہے۔ پھر آگے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ امت محمدیہ میں سب سے بلند مقام امت میں صدیقیت ہے، شہداء، پھر اس کے بعد صالح اس کے نیچے۔ تو اطاعت اور اطاعت رسول سے اعلیٰ سے اعلیٰ یہی تینوں درجے حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ امتی درجہ نبوت تک پہنچ جائے اور وہ نبی بن جائے۔ کیوں؟ کہ اطاعت کا اعلیٰ اور افضل اور اتم معیار حضرات صحابہ نے پیش فرمایا۔ اسی لیے قیامت تک کے مسلمانوں کو اللہ نے مکلف کیا کہ اسی طرح تم نے ایمان لانا ہے جیسے یہ لوگ لائے ہیں، اور ان کو نمونے کا مومن قرار دیا۔ تو پھر ان کو اللہ نے کمال اطاعت سے یہ درجہ تو نہیں دیا۔ صدیق ان میں ہیں، شہید ہیں، اور صالحین تو ہیں ہی وہ۔ اور ایک اور جواب بھی یہ ہے کہ اگر اطاعت سے نبوت ملتی تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے بڑھ کر کس نے اطاعت کی؟ قیامت تک ایسی اطاعت کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ اطاعت سے حصول نبوت اور مرزا صاحب کی رائے۔ مرزائی ایک طرف تو اس دلیل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اطاعت رسول کے ذریعہ سے آدمی درجہ نبوت تک پہنچ سکتا ہے، تو دوسری طرف خود ان کے حضرت صاحب نے اس بات کا اقرار بھی کیا ہے کہ اطاعت کرنے حتیٰ کہ فنا فی الرسول ہو جانے سے بھی نبوت نہیں مل سکتی۔ یہ اب دیکھیں مرزا صاحب کا یہ حوالہ۔ جب کسی کی حالت اس نوبت پہنچ جائے جو اس سے قبل ذکر کی گئی تو اس کا معاملہ اس عالم سے ماوراء ہو جاتا ہے اور ان تمام ہدایتوں اور مقامات عالیہ کو ذلی طور پہ پا لیتا ہے جو اس سے پہلے نبیوں اور رسولوں کو ملے تھے، اور انبیاء اور رسول کا نائب اور وارث ہو جاتا ہے۔ وہ حقیقت جو انبیاء میں معجزہ کے نام سے موسوم ہوتی ہے اس میں کرامت کے نام سے ظاہر ہوتی ہے، اور وہ حقیقت جو انبیاء میں عصمت کے نام سے نامزد کی جاتی ہے اس میں محفوظیت کے نام سے پکاری جاتی ہے، اور وہی حقیقت جو انبیاء میں نبوت کے نام سے بولی جاتی ہے اس میں محدثیت کے نام سے ظہور پکڑتی ہے۔ حقیقت ایک ہی ہے لیکن ببعث شدت اور ضعف رنگ کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ملفوظات مبارکہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ محدث نبی بالقوہ ہوتا ہے۔ اگر باب نبوت مسدود نہ ہوتا، یہ دیکھیں کہ چونکہ باب نبوت بند ہے اس لیے حضور کے بعد محدث تو ہو سکتا ہے مگر نبی نہیں۔ تو ہر ایک محدث اپنے وجود میں قوت اور استعداد نبی ہونے کی رکھتا تھا، اور اسی قوت اور استعداد کے لحاظ سے محدث کا حمل نبی پر جائز ہے۔ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں
کہ المحدث نبی، جیسے یہ کہہ سکتے ہیں العنب خمر، کہ انگور شراب ہے، کیونکہ انگور میں شراب ہونے کی صلاحیت موجود ہے۔ نظراً الی القوۃ والاستعداد ومثل هذا التحمل شائع متعارف في عبارات القوم، وقد جرت المحاورات على ذلك كما لا يخفى على كل ذكي عالم مطلع على كتب الادب والکلام والتصوف۔ تو مرزا صاحب کی اپنی اس عبارت سے یہ واضح ہو گیا کہ ذلی نبوت بھی دراصل محدثیت ہی ہے، اور کامل اعتبار سے جو ذلی نبی بنتا ہے وہ اصل میں محدث ہی ہوتا ہے، اور یہاں محدث پر حمل نبی کا کیا گیا یہ محض استعداد کی وجہ سے ہے۔ اگر دروازہ نبوت بند نہ ہوتا تو وہ نبی بن جاتا، جیسا کہ انگور پر خمر کا اطلاق قوت و استعداد کی بنا پر کیا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو خمر کا حکم ہے شراب کا یعنی وہ انگور کو بھی دے دیا جائے، بلکہ دونوں کے احکام اپنی اپنی جگہ الگ الگ ہیں۔ اسی طرح اگر محدث پر نبی کا اطلاق بلحاظ استعداد کیا جائے تو دونوں کے احکام الگ الگ ہوں گے، نبی کا انکار کفر ہوگا اور محدث کی نبوت کا انکار کفر نہ ہوگا۔ حالانکہ مرزائی اپنے حضرت صاحب یعنی ذلی نبی کے منکرین کو پکا کافر مانتے ہیں، تو یہ حوالہ ہم نے اس لیے دیا کہ مرزا صاحب خود بھی اس کے معترف ہیں کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں بن سکتا۔ اب شہادت القرآن میں اس کے صفحہ نمبر 28 پہ ہے، ہمارے سید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس شریعت میں نبی کے قائم مقام محدث ہوں گے۔ شہادت القرآن 29۔ تو مرزا کی یہ تصریحات وہ ہیں جو نبوت کے باب میں قادیانی تحریفات کی امارات جتنی بھی انہوں نے قائم کر رکھی ہیں ان سب کو مسمار کر رہی ہیں۔ پھر ایک اور قول دیکھیے کہ حضرت عمر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذلی وجود تھے پھر بھی وہ نبی نہ کہلا سکے۔ یہ دیکھیں مرزے کی وہ عبارتیں ہیں جو اسی کی عمارت کو ڈھا رہی ہیں۔ تو جب عمر ذلی نبی نہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ دعویٰ ہباء منصورہ ہو گیا خود ہی، جس سے معلوم ہوا کہ اتباع نبی سے زیادہ ذلی وجود یعنی اتباع نبی سے صرف ذلی وجود تو ہو سکتا ہے مگر نبوت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک اور حوالہ بھی دیکھیے، یہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ خود جناب آپ کے متنبی صاحب ان کے کلام میں خود آپ ہی تضاد کا فیصلہ کر لیں کہ وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کا ہونا مستحیل ہے۔ آئینہ کمالات اسلام جو کہ روحانی خزائن کے 5ویں جلد کے صفحہ 346 میں ہے،
110 لوگ ایسے گزرے ہیں جن میں حقیقت محمدیہ متحقق تھی، اور عند اللہ ذیلی طور پر ان کا نام محمد یا احمد تھا۔ تو اس عبارت سے بھی واضح طور پہ یہ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ گزر چکے جن کا نام ذیلی طور پہ احمد یا محمد تھا، مگر پھر بھی ان میں سے کوئی نبی نہیں بن سکا۔ تو مرزا صاحب خود ہی اپنی نبوت کے دعوے کو ڈھا رہے ہیں۔ ایک اور حوالہ بھی سنیں، سیرت کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت یہ ارشاد فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ مع الرفیق الاعلی۔ جب مرض الوفات تھا آپ کی تو آپ یہ دعا فرماتے تھے، مع الرفیق الاعلی، مع الرفیق الاعلی۔ تو کیا مع کا معنی رفیق اعلی یعنی خود حضرت باری تعالی جل جلالہ بننے کی آپ دعا کر رہے تھے؟ معاذ اللہ والعیاذ باللہ۔ نہیں، معیت کا ذکر فرما رہے تھے کہ رفیق اعلی کے ساتھ ہوں جنت میں، مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین، بالکل بعین ہی وہی کہ وہ لوگ جن پہ آپ کا انعام ہوا، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو یہ بہترین شرح اس آیت کی خود محبت قرآن نے ہی فرما دی کہ اس آیت میں معیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ کن کی؟ نبیوں کی، صدیقوں کی، شہیدوں کی، صلحاء کی اور صالحین کی۔ تو آج کی مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، مزید بھی اس آیت پہ ہم انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔